چاند کی روشنی میں لوڈ شیڈنگ نظر آئے گی، بریانی اور پلاؤ کی لذتیں آپ کی نگاہوں سے گر جائیں گی اور ساری دنیا نگاہوں سے گر جائے گی. اور جب دل میں مولا آئے گا نظر کی حفاظت کی برکت سے، پھر آپ خواجہ صاحب کا یہ شعر پڑھیں گے. کون سا شعر؟ یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی. یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی. بس ایک بجلی سے پہلے کوندی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے. بس ایک بجلی سے پہلے کوندی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے. مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. احانے پیشاب کے مقامات پر مرنے والوں ذرا اپنی خباثت سے توبہ کر لو. یہ مت سمجھو کہ یہ کس کا بیٹا ہے، سب اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں. اللہ تعالیٰ عذاب دینے کے لیے کافی ہے. اعلان ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اے گناہوں کے راستوں سے مزے لوٹنے، حرام مزہ لوٹنے والوں، سن لو تمہاری زندگی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تلخ کر دیا جائے گا. اللہ نے نہیں فرمایا میں تلخ کروں گا. نیک لوگوں کے لیے تو اپنی طرف نسبت فرمائی، اگر ایمان اور عمل صالح کرو گے تو ہم تمہاری زندگی بالطف کر دیں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، لام تاکید بانون ثقیلہ، اور ضمیر راجع اپنی طرف کی ہم کریں گے، بالطف زندگی ہم دیں گے. لیکن سزا کے موقع پر یہ نہیں فرمایا ہم کریں گے، کیونکہ بادشاہوں کی شان کے خلاف ہے کہ وہ جلات کو قاتل کو یہ کہیں کہ ہم قتل کر دیں گے. بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ سزا پھانسی دی گئی، اس کو جلاد اور کسی بھنگی سے یا جو مقرر ہو اس زمانے میں جس کی سلطنت میں جو دستور ہو دوسروں سے پھانسی دلاتا ہے، خود نہیں پھندا ڈالتا. یہ بادشاہت کی توہین ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام بتاتا ہے، یہ عنوان بتاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. ورنہ یہاں یوں نازل ہوتا کہ بس میں اس کی زندگی تلخ کر دوں گا. یہ نہیں فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. ایسے نافرمان ہر گنہگار کی زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تلخ کر دی جاتی ہے. ترجمہ علماء سے پوچھ لو، یہاں نسبت خود اپنی طرف نہیں فرمایا. یہ شاہی کلام کا انداز نہیں ہے، یہ قرآن پاک کا انداز بیاں بتاتا ہے کہ بہت بڑے مالک کا کلام ہے جو سلطنت دیتا ہے، سارے دنیا کے بادشاہوں کا جو سلطنت کی بھیک دیتا ہے اس کا کلام. زبردست یہ نقطہ ہے یا نہیں بتاؤ؟ یہ حیات طیبہ بالطف حیات دینے کا اپنی طرف فرمایا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم دیں گے. اور یہ بھی کلام شاہانہ ہے کہ واحد کا صیغہ نہیں بادشاہ استعمال کرتے. یہ نہیں کہتے میں کروں گا. عربی گرامر کے لحاظ سے فَلَنُحْيِيَنَّهُ جمع متکلم ہے یا نہیں؟ بادشاہ ہمیشہ کہے گا ہم ایسا کر دیں گے. میں نہیں، میں کروں گا نہیں تو سمجھ لو بادشاہ نہیں ہے. جہاں بھی قرآن پاک میں آپ دیکھو گے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، یہ قرآن پاک ہم نے نازل کیا، ہم نے لفظ استعمال کیا. اللہ نے جمع کا لفظ، کہیں میں نہیں آتا. یہی دلیل ہے کہ اللہ کا کلام یہ مالک کا کلام ہے، ملک الملوک، تمام بادشاہوں کا بادشاہ کا کلام ہے. اور زندگی تلخ کی طرف اللہ نے نسبت نہیں کی. مگر جو لوگ گناہ کر چکے ہیں ان کے ماضی سے پوچھ لو، ان سے مت پوچھو، ان کے ماضی سے پوچھو کہ اپنی گناہوں کے زمانے کی زندگی تمہاری سکون کی تھی یا جب سے خانقاہ میں آنے لگے ہو اور جب سے کسی اللہ والے کے غلاموں کے غلام بن چکے ہو. اپنی دونوں زندگی کا موازنہ کرو. اور جو خانقاہوں میں رہ کر کے بھی کبھی کبھی سفر میں حضر میں بد نظری کر لیتے ہیں ان سے بھی پوچھو کہ اس قطع کے صدور کے بعد دل کا کیا عالم ہے. دل برباد ہو جاتا ہے. ہماری حیات خالق حیات کے راضی و خوش کرنے پر ہے. اگر چاہتے ہو خوش رہنا تو جس نے زندگی دی ہے اس کو خوش رکھو، اور خوش رکھنے پر جان کی بازی لگانے کا ارادہ کر لو کہ جان دے دیں گے مگر اپنے خالق کو پیدا کرنے والے اور پالنے والے کو ناراض نہیں کریں گے. انشاءاللہ ارادہ کر کے دیکھو، اللہ نے ارادے میں طاقت رکھی ہے.
اپنے عاشقوں کا نام ہی رکھ دیا یریدون وجہ، میرے اصلی عاشق یہ ہیں جو میری ذات کو مراد بناتے ہیں، ہر وقت ارادہ رکھتے ہیں اور کہ میرا مولا خوش ہو جائے۔ یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، اللہ کے فضل اور خوشیوں کو تلاش کرتے ہیں کہ میں کیا عمل کر لوں اور کہاں چلا جاؤں، کس بزرگ کے پاس جاؤں کہ میرا مولا خوش ہو جائے اور ہمیں اللہ کو خوش کرنا نصیب ہو جائے، اللہ کے خوش کرنے کی ادائیں بندگی نصیب ہو جائے۔ ارادہ تو کر کے دیکھو، اسی کو اللہ نہیں ملا جس ظالم نے ارادہ نہیں کیا۔ اس کے دل میں رہتا ہے کہ لیلا بھی رکھو مولا بھی رکھو، روزہ نماز بھی کر لو اور حسینوں کو بھی دیکھتے رہو، یہی لوگ محروم رہتے۔ آپ بتاؤ 10 من پاک پانی میں 1 تولہ پیشاب ڈال دو، بولو 10 من ناپاک ہو جائے گا یا نہیں؟ تو عاشق مولا جو بنتے ہیں یا جو عاشق مولا بننے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ ساتھ ساتھ پھر لیلاؤں کو تاک جھانک کیوں کرتے ہیں بھائی؟ مولا پاک ہے یا نہیں؟ تو پاک ذات کے عاشقوں کو چاہیے کہ اپنے دل کو بھی پاک رکھو، یہ تمہیں کچھ نہیں دیں گے، لیلاؤں سے کچھ نہیں ملتا، یہ بندے ہیں، غلاموں کے غلام مت بنو۔ اگر یہ راضی ہو گئے خوش ہو گئے تو تمہیں کیا دے دیں گے؟ گندے مقامات، اپنا گراؤنڈ فلور دے دیں گے اور کیا کریں گے؟ پیشاب پیخانے کے مقامات اور گالیاں ساری زندگی لگ دیں گے کہ کیسی شکل تھی اور میرے ساتھ یوں تو کر گیا کمبخت خبیث۔ وہ لوگ گالیاں دیتے ہیں معشوق یا نہیں؟ لہذا زندگی اگر مولا کو چاہتے ہو اور یقین ہے، بتاؤ دل کا سکون کس کے ہاتھ میں ہے؟ روزی کس کے ہاتھ میں ہے گھٹانا بڑھانا؟ تندرستی اور بیماری کس کے ہاتھ میں ہے؟ کینسر اور گردے بیکار ہونے اور تمام خطرناک بیماریوں سے بچانا کس کے اختیار میں ہے؟ اور روزی کا گھٹانا بڑھانا کس کے اختیار میں ہے؟ اور اطمینان سے زندگی عطا فرمانا کس کے اختیار میں ہے؟ اور خاتمہ ایمان پر یا سوء خاتمہ کس کے اختیار میں ہے؟ اور میدان قیامت میں فیصلہ کس کے اختیار میں ہے؟ ایسے مالک کے ساتھ دل لگانے میں فائدہ ہے یا نہیں؟ اسی کو اللہ نے سکھایا کہ میرے ساتھ دل لگانے کا دعویٰ نہ کرو خالی، والذین جاہدوا فینا، میری راہ میں تکلیف اٹھانے کی مشق کرو۔ پھر دیکھو کہ میری راہ میں ایک کانٹا اگر چبھ جائے گا، میں ایسا پھول دوں گا، اپنا پھول، اپنے قرب کا پھول دوں گا کہ سارے عالم کے پھول میرے گلیتر پر فدا ہو جائیں تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ سارے عالم کے پھول اللہ کے قرب کے پھول پر اگر فدا ہو جائیں اور گارڈ آف آنر پیش کریں تو اللہ کے قرب کے ایک پھول پر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایسے نہیں درد دل ملتا اللہ والوں کا۔ اصغر گنوی رحمت اللہ علیہ جگر کے استاد فرماتے ہیں کہ ہم نے لیا ہے درد دل کھو کے بہار زندگی۔ مقرر کی طرف دیکھو میاں، ادھر ادھر مت دیکھو، اگر کچھ لینا ہے تو مقرر کی طرف دیکھو۔ تقریر تو ادھر ہو رہی، دیکھ رہے ہو ادھر۔ بولو عشق محبت کا کیا تقاضا ہے کہ جس سے مولا کی محبت سیکھنا ہے اسی طرف دیکھو۔ ہم نے لیا ہے درد دل کھو کے بہار زندگی، دنیا کی عارضی لذت، چند منٹ کی لذت حرام نمک حرامی کے ساتھ لے کر پھر تڑپتا رہتا ہے، اللہ سے دوری کا عذاب اس کو بے سکون رکھتا ہے۔ خمیرہ چاٹنے سے کچھ نہیں ہوتا جب خالق خمیرہ ناراض ہوتا ہے۔ جب موتی کا خمیرہ لاکھ کھاؤ لیکن جب خمیرہ کا خالق ناراض ہے تو کچھ نہیں ہوتا، اس عذاب میں یہ خمیرہ بھی داخل ہو جاتا ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا میں ہر قسم کی چائے اور مرغیاں، بریانیاں اور کباب اور جتنی دنیا کی لذتیں ہیں اس تلخ زندگی میں داخل ہو کر وہ سب تلخ ہو جاتی ہے۔ ورنہ اللہ چٹنی روٹی پر مزہ بریانی کا دیتا ہے اور چٹائی پر نشہ سلطنت دینے پر قادر ہے۔ خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیماں تھا۔ اللہ کی یاد میں مست ہو کے دیکھو، انشاءاللہ چٹائی اور
بوری جو ہے یہ کیا ہوگی؟ تخت سلطنت سے افضل محسوس ہوگی. اللہ اللہ ہے دوستو. وہ ظالم اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہے جو مولا کے حاصل کرنے میں کوتاہی کر رہا ہے, مجاہدہ کرنے میں کمی چوری کر رہا ہے. جانتے ہیں آپ, جب دو معشوق انسان رکھتا ہے تو چور ہوتا ہے وہ. جیسے بھینس کا بچہ پیدا ہو تو بھینس پورا دودھ نہیں دیتی بھینس کے مالک کو. 5 کلو اگر دودھ ہے تو 3 کلو دے گی, اور 2 کلو یا 1 کلو اپنے بچے کے لیے اوپر چڑھا لیتی ہے, اور مالک لاکھ سے یوں کرتا ہے تھن کو, لیکن وہ اپنی بھینس جو ہے وہ بچے کی طرف کے محبت میں دودھ کو چرا لیتی ہے. ایسی نفس کی, جس کو نفس کی خواہش, بری بری خواہشوں کی عادت پڑی ہوئی ہے جوانی میں, وہ خبیث الطبع اپنی بری عادتوں کی حرام لذتوں کے لیے اپنی طاقت کے دودھ کو کچھ حصہ اللہ کو دیتا ہے اور کچھ چرا لیتا ہے. اگر اپنی ہمت اور ارادہ ہم پیش کر دیں انشاءاللہ تعالی, کیا وجہ ہے کہ مولا نہ ملے؟ مولا دیکھتا ہے کہ طاقت چور ہے, ہمت چور ہے, یا اس نے پوری ہمت مجھ پر خدا کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے پوری ہمت اور پوری طاقت خدا کرنے کے لیے قرآن پاک میں یہ نسخہ نازل فرمایا کہ اگر تم ولی اللہ بننا چاہتے ہو تو طاقت چور اور ہمت چور مت بنو, پوری طرح والذین جاہدوا فینا, ہماری راہ میں پورا مجاہدہ کر دو. اذا اطلق المطلق, اذا اطلق, جب لفظ مطلق استعمال ہوتا ہے تو یراد بہ الفرد الکامل, تو مراد فرد کامل ہوتا ہے, یعنی مجاہدہ کاملہ اختیار کرو. ہمت چور طاقت چور نہ بنو, بلکہ جتنا بھی مشقت ہے اس میں 1 اعشاریہ کم نہ کرو. تم اپنی جان کی بازی لگا دو, ہم تمہاری جان پر 1,00,000 جان برسا دیں گے. نیم جا بستانت اوسط جا بےحد, جلال الدین رومی صاحب قونیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد شاہ خوارزم کا نواسا مثنوی روم میں فرماتے ہیں کہ اگر خدا آدھی جان لے گا مجاہدے میں, تھوڑا سا غم زخم حسرت لگے گا, لیکن نیم جان بستانت, آدھی جان لے کر 100 جان دہد تم کو 100 جان عطا کرے گا اللہ. اگر نظر بچانے میں, گناہ چھوڑنے میں تھوڑا سا دل میں غم آئے گا تو فرماتے ہیں معرومی جلال الدین رومی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد ہیں یہ, اور صاحب شاہ خوارزم کا نواسا اور صاحب قونیہ. میں زیارت کر کے آیا ہوں ان کی خانقاہ کی, اور اس جنگل میں بھی گیا ہوں جس میں 28,500 اشعار ان کے ہوئے. آج ہی وہ جنگل میں نور بھرا ہوا ہے. اللہ والا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آہ کو ضائع نہیں کرتے. کسی جنگل میں کوئی اللہ کا ولی ایک آہ کر لے, ایک دفعہ اللہ کہہ دے, وہ نور اس کا قیامت تک قائم رہے گا. جا کے دیکھ لو جہاں اولیاء اللہ گزرے. میں نے جو آنکھوں سے دیکھا, میرے ساتھ میرے احباب یہاں موجود ہیں, کچھ لوگ جو اس وقت استنبول سے قونیہ ترکی گئے تھے, 10 گھنٹے کا راستہ تھا. معرومی نے جہاں اشعار اور رونا اللہ کے راستے میں روئے, محبت میں آہ و نالا کیا, اور اپنا اشکبار آنکھوں سے اللہ کی فریاد اور یاد میں لگے رہے, وہیں سے جنگل میں 28,500 اشعار ہوئی, اور 50,000 معرومی نے دیوان شمس تبریز میں بیان فرمایا. 50,000 اشعار الگ ہیں, اس کا نام دیوان شمس تبریز ہے. معرف شمس تبریز کے نام سے ان اشعار میں انتخاب کر کے اختر نے کتاب لکھی. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ معرف شمس تبریز. آپ کو کتب خانے سے دستیاب ہے, طالب علم مسکین ہو تو مفت لے سکتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں تھوڑا سا جو والذین جاہدوا فینا سے مت گھبراؤ, والذین جاہدوا سے مت کرو کہ اللہ کے راستے میں بڑی تکلیف اٹھانی پڑے گی. مولانا نے اس آیت کی عجیب و غریب تفسیر کر دی کہ نیم جاں بستانت, اگر اللہ اپنے راستے میں صرف آدھی جان لے گا, نیم جاں مانے آدھی جان, 100 جان دہد, تو 100 جان عطا کرے گا. تو کتنا ہو گیا آپ کا؟ 100 اور آدھی جان پلس کر دو مثبت. آدھی جان تو دے دیا نا آپ نے, مگر جو 100 جان عطا کیا
تو اب آپ کی جان کتنی ہو گئی؟ 100 مثبت آدھی ہے، تو آپ نفع میں رہے یا نہیں؟ ایک جان کے بدلے میں صرف آدھی جان اللہ نے مانگا. مجاہدہ کر لو، ذرا سا نظر بچا لو. دل کو تکلیف ہو تو میرے نام پر اگر سکرین خربوزہ کڑوے کو میٹھا کرتا ہے تو میرے راستے کا غم تمہاری تکلیف کو میٹھا کر دے گا، جو خالق سکرین ہے. 100 جان عطا فرمائے، نیم جان بستاند وہ ساجاد سجاد ہے. اور فرمایا خالی یہی نہیں ہے، یہ اللہ والا ہی بیان کر سکتا ہے. جو کچھ پاتا ہے وہی گاتا ہے، وہی بیان کر سکتا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ آدھی جان لے کر اللہ تعالیٰ تم کو 100 جان عطا کریں گے. لہذا نہ لڑکوں کو دیکھو نہ لڑکیوں کو دیکھو، ہر گناہ سے بچو، غصہ بھی ضبط کرو، ماں باپ سے مت لڑو، بیویوں کو پٹائی مت کرو، ہر وقت باخدا رہو اور باوفا رہو. ایک سانس بھی اللہ کو ناراض کر کے حرام لذت کو امپورٹ مت کرو. پھر دیکھو کیا دیتا ہے اللہ. ایک مجاہدے پر ہے یہ کہ اگر تم نے ایک گناہ چھوڑا اور نظر بچا کر غم اٹھایا تو آدھی جان دینے پر 100 جان اللہ عطا کرے گا. اور کیا دے گا؟ نیم جان بستانہ دو سجاد ہے. وہ نعمتیں اور لذتیں دے گا دل و جان میں، ان سے در وہمت نہ آئے جس کو تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو. تمہارے وہم و گمان میں بھی کبھی وہ مزہ نہیں آ سکتا. ان سے در وہمت نہ آئے آبحد، اللہ وہ لذت دے گا جس کو تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہو. کہاں گالیاں کھانے جا رہے ہو ان گالوں کے پیچھے جن سے گالیاں ملیں گی. گال میں بھی گاف ہے اور گالیوں میں بھی گاف ہے، اور آگے گاف ہی گاف ہے. یہ حیات اللہ نے مرنے والوں پر نہیں ہم کو دیا ہے. یاد رکھو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ رنگ روغنوں پر مرنے والوں پر نہیں دیا کہ جن سے تم بعد میں گدھے کی طرح بھاگتے ہو. شکل بگڑنے کے بعد کہاں گئی تمہاری وفاداری؟ وہ بریانیاں جو کھلاتے رہے کہاں گئی تمہاری محبت؟ کیوں بھاگتے ہو پھر؟ بولو. یہ غداری اور دھوکے بازی مخلوق خدا کو، تمہاری اولاد کو کوئی دھوکہ دے تو تمہیں ناراضگی ہو یا نہیں؟ تم اللہ کے بندوں کو، حسین لڑکوں کو، حسین لڑکیوں کو جو دھوکہ دے رہے ہو اور شکل بدلنے کے بعد، عمر زیادہ ہونے کے بعد اس کی خیریت تم کیا پوچھو گے؟ شیطان بھی نہیں پوچھتا. معروی فرماتے ہیں کہ دیو را ننگا تفتیش ہو، شکل بگڑنے کے بعد شیطان بھی خیریت نہیں پوچھتا ان لوگوں کی. تم کیا خیریت پوچھو گے اس کی؟ یہ زندگی کتنی پیاری ہے کہ ایک ایک سانس اس کی پیاری ہے. جس سانس میں تم ایک دفعہ کہہ دو جس دل میں آئے وہ شاہے دو جہاں، جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. اللہ ہی تو دونوں جہان میں مزہ پیدا کرتا ہے. جنت کس نے بنائی؟ حوروں کو حسن کس نے دیا؟ گنے میں رس کون پیدا کرتا ہے جس سے شکر بنتی ہے؟ جب دل میں مولا پاؤ گے تب یہ کہو گے اے شکر تو کیا جانے میرے اللہ کی مٹھاس کو. خالق نے تجھے مٹھاس بخشا ہے اور خالق ہمارا غیر محدود غیر فانی ہے. اے شکر تو فانی اور محدود ہے، اب ہم غیر محدود شکر مٹھاس کو پا چکے ہیں. مولانا رومی فرماتے ہیں جب میں اللہ کہتا ہوں بالب یارم شکر راتے خبر، شکر کیا جانے میرے اللہ کے نام کی مٹھاس کو. کوئی سورج چاند کیا جانے کہ اللہ کا نور کیسا روشن ہوتا ہے. ان کو تو غروب آفتاب ہوتا ہے، سورج ڈوب گیا، اب ڈھونڈو سورج کو. لیکن اللہ کا نور کا سورج کبھی نہیں ڈوبتا، اللہ یہ کہ ہم خود مالک کو نافرمانی سے ناراض کر کے ان کا رخ بدل دیں. لیکن پھر زندگی کیسی ہوتی؟ سن لو اس کو. جس طرف کو رخ کیا تم نے گلستہ ہو گیا. جس نے اللہ کے پیار پا لیا، اللہ کی مہربانی کی نظر دل پر ڈال دی، اس گلستہ رہتا ہے ہر وقت.
اور تو نے رخ پھیرا جدھر سے وہ بیاباں ہو گیا. اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے اپنا منہ پھیر لیتا ہے تو جب سورج کے ڈوبنے سے اندھیرے ہوتے ہیں تو جو سورج کا پیدا کرنے والا ہے جب وہ ناراض ہو کر کے منہ پھیرے گا تو دل کے اندھیرے کے عالم کا کیا عالم ہوگا؟ بتاؤ. یہ تو سورج کے ڈوبنے سے ساری ہر طرف اندھیرا آیا ہوا ہے تو سورج کا پیدا کرنے والا جس سے ناراض ہوتا ہے اس کے دل کی ویرانی اور بربادی اور ظلمات اور اندھیروں کے عالم کا کیا عالم ہوتا ہے؟ لہذا والذین جاہدوا فینا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے ساتھ رہنے والوں خالی صحبت کام نہیں دے گی جب تک کہ غم نہیں اٹھاؤ گے میری راہ میں. اللہ والوں کی صحبت میں رہنے والوں اور ان کے دسترخوان پر سموسے اور پاپڑ اور بریانی اڑانے والوں اور ان کے ساتھ طرح طرح کے سفر کی لذتیں لینے والوں، اگر میرے راستے میں غم نہیں اٹھایا تو تم نے اللہ والوں کا بھی حق ادا نہیں کیا. تم نے ہمارے اولیاء کو بھی دھوکہ دیا، اپنے کو دھوکہ دیا اور میرے دوستوں کو بھی دھوکہ دیا تم نے. لہذا یاد رکھو کسی ولی اللہ سے دوسرا آدمی ولی اللہ صرف صحبت سے نہیں ہو سکتا جب تک کہ مالک کو خوش کرنے کے لیے اپنی حرام خوشیوں کا خون کرنے کی مشق نہ کرے. اس لیے یہ آیت نازل ہوئی. میرے شیخ مرشد شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس آیت میں اللہ نے سبق دے دیا کہ جہاں اللہ والوں کی صحبت نصیب اور نعمت ملے وہاں غم اٹھانے کی بھی کوشش کرو. آرزو بری خواہش کا خون کرنا سیکھو، یہ دریائے خون تمہیں رنگ لائے گا انشاءاللہ. یہ تڑپ تڑپ کے جینا اللہ والوں کی حیات ہے. یہ میں حیات دوستاں پیش کر رہا ہوں، حیات عاشقہ پیش کر رہا ہوں، حیات صادقہ پیش کر رہا ہوں. اللہ والوں کے سچے عاشقوں کی زندگی یہ ہے کہ اپنی بری آرزو کو خوشیوں کا خون کرتے ہیں اور اپنے مالک کو خوش کرتے رہتے ہیں. ہر وقت اپنی جان اللہ پر فدا کرتے رہتے ہیں. کس طرح سے؟ کہ اپنی خوشیوں کا خون کر کے اللہ کو خوش رکھتے ہیں. یہی جان فدا کرنا ہے. نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے، میرا شعر ہے یہ. نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے، ان کو تجھ سے خون ارما چاہیے. یہ اختر کا شعر ہے. دل یہ نہیں کہ آپ آپریشن کرا کے اور فوراً دل نکال کر مسجد کے طاق میں رکھ دیں کہ آپ کا میں نے دل اللہ کو دے دیا ہم مر گئے. نہ اللہ کو جان بھی نہیں کہ روح نکال کے پھانسی دے دو. اللہ چاہتے ہیں تم اپنی بری خوشیوں کو پھانسی دے دو. نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے، ان کو تجھ سے خون ارما چاہیے. مخنث اور ہجڑے بننے سے اللہ نہیں ملے گا. یاد رکھو یہ اللہ کا راستہ ہے، مردوں کا راستہ ہے. اللہ نے رجال فرمایا قرآن پاک میں. یہ رجال ہیں رجال اللہ تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. جو میرے مرد راستے کے ہیں ان کو اللہ کی یاد سے بڑی سے بڑی تجارت، چاہے عشق و محبت کی تجارت ہو، رومانٹک تجارت ہو یا پیسوں کی تجارت ہو، سونے چاندی کی ہو، ان کو اللہ سے غافل نہیں کرتی. کتنے ہی حسین چہرے آ جائیں، روشن چہرے جس پر دوسرے لوگ پاگل ہو رہے ہوں، لیکن اللہ کے عاشق اگر ہے تو نظر ہٹا کر اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ آپ نے ہمیں اس مٹی کے کھلونوں سے بچا لیا. یہ آپ کا کرم ہے. اللہ اپنے عاشقوں کو مٹی کے کھلونوں میں ضائع نہیں کرتا. والذین جاہدوا فینا کی تفسیر سن لو. علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے راستے میں غم اٹھانے کی اس آیت کی تفسیر فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیسے غم اٹھائیں کہ ہم اللہ کو پا جائیں اور مولا والے اور اللہ کے ولی بن جائیں. کیا طریقہ ہے؟ نمبر 1 والذین جاہدوا فینا الذین اختاروا المشقۃ فی ابتغاء مرضاتنا، جو مجھ کو خوش کرنے کے لیے اپنی خوشیوں کا خون کرتے ہیں. یہ تڑپ تڑپ کے جینا، لہو آرزو کے پینا، یہی میرا جام مینا، یہی میرا طول سینہ، میری حسرتوں کا منظر، میری عاشقی کا منظر، میرے خون کا سمندر، میرے خون کا بحر احمر، ذرا دیکھنا سنبھل کر. یہ اللہ کی عاشقی ہے، ہجروں کا راستہ نہیں ہے کہ ذرا سے پاگل ہو گئے، نہ خدا یاد رہا، نہ شیخ، نہ خانقاہ کا تعلق یاد رہا. یہ ہجروں کا راستہ نہیں ہے، یہ اللہ کے مردوں کا راستہ ہے. میرے شیخ فرماتے تھے شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ نے اپنے اولیاء کا نام رجال رکھا ہے.
رجل کی جمع مرد ہیں یہ ہے اصلی مرد، یہ مخنث نہیں ہے، تیسری مخلوق مرد عورت اور تیسری مخلوق. ہاں وارے میرے شیخ فرمائے، اللہ نے ان کو فرمایا رجال، یہ ہے مرد جو اپنے ارادے سے اپنی خوشیوں کا خون کرتے ہیں اور اپنے مالک کو خوش رکھتے ہیں. فوراً سوال کرتے ہیں کہ اگر میں دیکھوں گا تو مولا کو ناراض ہوگا اور نظر ہٹا لوں گا تو مولا خوش ہوگا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنا دل خوش کرنا چاہیے یا مولا کا دل خوش کرنا چاہیے؟ ہمارا دل قیمت رکھتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا حکم زیادہ قیمتی ہے؟ امر حق بہتر بقیمت یا گوہر، یہ موتی حسین زیادہ قیمتی ہے یا اللہ تعالیٰ کا قانون زیادہ قیمتی ہے؟ دیکھو معاویمی کا شعر ہے یہ، امر حق بہتر بقیمت یا گوہر، گفت ایاز ہے مہترانے نامور. ایاز کو کہا تھا تم نے کوئی نعمت نہیں لی، تم نے بادشاہ کو کیوں لے لیا؟ اس نے یہی جواب دیا، گفت ایاز ہے مہترانے نامور، اے معزز وزیرو تم نے دنیا لے لی، میں نے بادشاہ کو لیا ہے. گفت ایاز ہے مہترانے نامور، امر حق بہتر بقیمت یا گوہر. تو بادشاہ نے کہا تھا اس موتی کو توڑ دو، لہذا ہم نے حکم شاہی کا پر عمل کیا. حکم شاہی زیادہ قیمتی ہے کیا یہ حسین زیادہ قیمتی ہے یا یہ موتی کی قیمت زیادہ ہے؟ بتاؤ، اللہ کا قانون زیادہ قیمتی ہے، مولا زیادہ قیمتی ہے کیا مرنے والی لاشوں کے دسمبر زیادہ قیمتی ہے جو چند دن کی ہے؟ اس کے بعد تم خود بھاگو گے، لیکن تم گدھے کی طرح بھاگو گے. اس وقت تمہارا نام ولی اللہ کے رجسٹر میں درج نہیں ہوگا. شکل بگڑنے کے بعد جو بھاگتا ہے تو ہندو بھی بھاگتا ہے، یہودی بھی بھاگتا ہے، عیسائی بھی بھاگتا ہے. اس میں ولایت اور دوستی کا ایک شائبہ بھی نہیں ہے. اللہ کے اولیاء کا کام یہ ہے کہ عین جوانی حسینوں پر چڑھی ہو پھر بھی وہ نظر بچا کر رہتے ہیں. کافروں والا کام کر کے ولایت کا خواب دیکھتے ہو؟ بولو کون ایسا ہندو یہودی ہے جو کسی بڈھی معشوقہ پر مر رہا ہو؟ تو معشوقوں کے بڈھے بڑھاپے میں میرا ایک شعر یاد آ گیا، آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. جتنے حسین دوست تھے ان کا بڑھاپا دیکھ کر، غور سے سنو، جتنے حسین دوست تھے ان کا بڑھاپا دیکھ کر حسن کی شان گر گئی میری نگاہ شوق میں. حسن کی شان گر گئی میری نگاہ شوق سے. اولیاء اللہ کا راستہ بتا رہا ہوں. والذین جاہدوا فینا، جو میری راہ میں غم اٹھاتے ہیں. اس کی تفسیر کتنی پیاری کی جو دنیا میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی تفسیر روح المانی ہے. پہلی تفسیر کیا ہے کہ جو مجاہدہ غم کس طرح اٹھائیں، کیا طریقہ ہے، کس طرح فریاد کرتے ہیں، بتا دو قاعدہ. اے اسیران قفس ہم نو گرفتاروں میں ہیں. نمبر 1 کہ جو اللہ کو خوش کرنے میں اپنی خوشیوں کو خون کرتے ہیں، اپنے دل کی بات نہیں مانتے، کہتے ہیں دل تو غلام ہے، تیری کوئی قیمت نہیں، قیمت تو اللہ کے حکم کی ہے، میں اللہ کے حکم پر جان دوں گا. یہ ہے اصلی سید، یہ ہے اصلی مرید، یہ ہے مرد کامل. اور جب حسینوں کو دیکھ کر پاگل کی طرح اس کو دیکھنے لگا، یہ ہجڑا نمبر 1 ہے، مخنث ہے. اللہ کا رزق کھا کر یہ نمک حرام ہے جو حسینوں کا نمک چکھتا ہے. اور خدا کا قانون اس کا ساتھ، اللہ کے قانون کو توڑ کر جو اپنا دل خوش کرتا ہے، اس سے بڑا بے غیرت اور بے وفا کون ہو سکتا ہے؟ سن لو، اگر ہم ایک دریا خون کے بہا دیں استغفار توبہ میں تو بھی اللہ کی محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. پھر بھی رومی نے دعا کی، اے دریغا آج کے من دریا بودے، اے اللہ جلال الدین رومی کے آنکھوں کو ایک دریا آنسو کا دے دے تانے سارے دل برے زیبا شدے، تاکہ میرا دریا کا دریا آنسو آپ پر فدا ہو جائے، قربان ہو جائے. کیونکہ 2-4 قطرے آنسو رونے میں اے اللہ مزہ نہیں آ رہا. یہ عاشقی ہے. اے دریغا آج کے من دریا بودے، کاش کہ میرے آنسو دریا ہو جاتے، تانے سارے دل برے زیبا شدے، تاکہ اے میرے محبوب حقیقی، اے میرے مولائے کائنات، آپ پر میں دریا کے دریا آنسو فدا کرتا کہ
ہم نے کیوں آپ کو ناراض کر کے اپنا دل خوش کیا؟ ہم سے کیوں گناہ ہوئے؟ کاش کہ مادر نزاد مرمرا، کاش کہ میری ماں نے ہم کو پیدا ہی نہ کیا ہوتا، جنا ہی نہ ہوتا، یا مرا شیرے نے خود در چرا، یا چراگاہ میں جنگلوں میں مجھے کہیں شیر کھا جاتا، بجائے اس کے کہ میں گناہ سے حرام لذت سے منہ کالا کر رہا ہوں اور دل کالا کر رہا ہوں۔ اللہ پھر کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد پچھتانا پڑے گا، اللہ کی قیمت کچھ تو ادا کر لو، اپنی جان کی بازی لگانے کا ارادہ کر لو، انشاءاللہ اللہ جان نہیں لے گا، اللہ آپ کو آدھی آدھی جان پر ہر وقت 100 جان بخشے گا، حیات برسا دے گا۔ خالق کے حیات پر جو زندگی، ایک شعر اپنا پھر یاد آ گیا، زندگی پر بہار ہوتی ہے، کہو جب خدا پر نثار ہوتی ہے، زندگی پربہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے۔ اللہ پر فدا ہو کر دیکھو، اپنے دل پر فدا کیا ہوتے ہو، لاکھوں جوتے کھا چکے عشق مجاز میں لوگ، یہ دل پر فدا ہونے والوں کا حشر دیکھ لو، عرق بید مشک پینے کی ضرورت نہیں اللہ والوں، ان کے دل پر خالق عرق بید مشک رہتا ہے۔ تو پہلی تفسیر کیا ہے کہ اپنی خوشیوں کا خون کرتے ہیں، اور ایک گلاس خون نہیں رکھتے، ایک سراہی نہیں، ایک حوض نہیں، ایک نہر نہیں، ایک دریا نہیں، خون کا سمندر رکھتے۔ نمبر 2 تفسیر کیا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ تفسیر نمبر 2 کیا ہے؟ الذین اختاروا المشقۃ فی نصرۃ دیننا، خود متقی بنتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کو متقی بننا سکھاتے ہیں۔ اللہ کا پیار، اللہ تعالیٰ کی محبت خود سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ نہیں سکھانا آتا تو سکھانے والوں کے پاس مشورہ دیتے ہیں، جیسے جس موٹر میں بالکل پیٹرول نہ ہو اور پیٹرول پمپ تک لے جانا ہے، اللہ والے اللہ کی محبت کے پیٹرول پمپ ہیں، تو وہ اس موٹر کو اپنی موٹر میں رسی باندھتے ہیں اور کھینچ کر پیٹرول پمپ تک پہنچا دیتے ہیں، کہتے ہیں اب تم جانو، تمہارا کام جانے، تم خانقاہ تک اللہ کے فارغ ہو جاؤ، بس اللہ جانے وہ جانے، اس کو توفیق ہوتی ہے یا نہیں پیٹرول ڈالنے کی اور پیٹرول لینے کی، اپنا اختیار جتنا ہے اتنا کر لیا۔ 2 تفسیر ہو گئی نا۔ پہلی تفسیر کیا ہے؟ یاد کر لو، الذین اختاروا المشقۃ، الذین اختاروا المشقۃ، جو تکلیف اٹھاتے ہیں اللہ کو خوش کرنے میں، نفس کو تکلیف ہی تو ہوتی ہے۔ حکیم امت کا ایک جملہ یاد آ گیا، فرمایا نظر بچانے میں، گناہ چھوڑنے میں جو تکلیف ہوگی دوزخ سے تو کم ہوگی۔ مر جاؤ دوستو اس مجدد زمان کے اس فرمان پر، اگر سونے کے پانی سے لکھو اور گناہ سے بچنے میں تکلیف ہوتی ہے تو دوزخ سے تو کم ہوگی۔ بتاؤ کیسا جملہ ہے؟ دوزخ سے تو کم ہوگی، دوزخ کی آگ میں پڑنے سے تو کم ہوگی بھائی۔ لہذا جب سانپ اور بچھو دوڑ رہے ہو تو بچھو سے کٹوا لو، سانپ سے بھاگ جاؤ۔ اگر دونوں میں سے ایک ضروری ہے، دونوں میں سے ایک کمپلسری ہے تو بچھو سے چلو، تھوڑا سا غم برداشت کر لو، اور پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ فوراً ہمارا آوت ایمانی اسی وقت دیں گے۔ لیلا سے نظر بچایا، مولا کو دل میں پایا، کیا چھوڑا اور کیا پایا، سوچو اس کو۔ اور لیلائیں آئیں گے دل میں تو ان کا گراؤنڈ فلور بھی آئے گی، تمہاری شکل سے بھی نحوست برسے گی، لعنت برسے گی، ان کے گراؤنڈ فلور کی غلاظتیں تمہارے چہروں سے ٹپکیں گی، اور جب دل میں مولا آئے گا تو تمہارے چہروں سے تجلیات ایسے ظاہر ہوں گے کہ کافر بھی دیکھ کر کہے گا کہ کوئی اللہ والا جا رہا ہے۔ نمبر 3 تفسیر کیا ہے؟ الذین اختاروا المشقۃ فی امتثال اوامرنا، جو اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ جیسے اب رمضان آ رہا ہے تو روزہ رکھنے سے ارادہ پکا کر رہے ہیں، اس طرح سے نہیں کہ رمضان آ رہے ہیں تو ایک مولوی صاحب نے کہا رمضان شریف آ رہے ہیں تم لوگ روزہ رکھنا، تو گاؤں والوں نے پوچھا کہ کدھر سے آتے ہیں رمضان شریف، ان کا مغرب کی طرف سے آتے ہیں،
تو یہ سب لاٹھی لے کے 29 شعبان کو لاٹھی لے کے گاؤں والے پہنچ گئے کہ رمضان شریف جب آئیں گے ہم ان کو آنے ہی نہیں دیں گے. اتنے میں دیکھا ایک آدمی اونٹ پر بیٹھا ہوا آ رہا ہے اور وہی وقت سورج ڈوب رہا تھا. وہ گاؤں والے بے وقوف سمجھے کہ یہی ہوگا رمضان شریف جو ہم پر روزہ فرض کرائے گا. سب دوڑے لاٹھی لے کر. پوچھا کیا نام ہے تیرا؟ پوچھا میرا نام رمضان علی ہے. ارے کم بخت تو ہی ہے بس. دے مار بھاگا بیچارہ وہ پھر. کہا یہ آج کیا بات ہے بھائی؟ یار اسی سے گاؤں سے ہم گزرتے تھے کبھی ایسا موقع نہیں ہوا. معلوم ہوا کہ رمضان شریف کی جس روز چاند نظر آئے رمضان علی کو ادھر سے نہیں جانا چاہیے. نمبر 4 کیا ہے؟ مجاہدہ. الذین اختاروا المشقۃ فی الانتہاء مناہینا. اللہ تعالیٰ جس بات سے ناراض ہو اس کام کو مت کرو, تکلیف اٹھا لو. دوزخ کی آگ سے کم ہے. انشاءاللہ دنیا ہی میں آپ یہ نہ سمجھو کہ میری زندگی پھیکی بے کیف بے مزہ ہو جائے گی. کتنی 1 کروڑ قسمیں بھی کھاؤں تو اس کا حق ادا نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کے دل میں ایسی مزہ ایسی لذت ڈالتے ہیں. آپ بتاؤ کہ اللہ کا بندہ اللہ کے لیے گناہ سے بھی بچے اور اللہ میاں بھی اس کے دل میں مزہ نہ دے تو نعوذ باللہ اللہ میاں پھر تو ظالم ہو جائے گا اور اللہ ظلم سے پاک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ایسا مزہ دیتے ہیں کہ وہ گناہ چھوڑ کر شکریہ ادا کرتا ہے. خوش ہوتا ہے اللہ کا کہ آپ کا احسان ہے کہ دوزخ سے نکال کر آپ نے جنت میں خالق جنت لیے آپ پھریں گے انشاءاللہ. جنت تو وقت پر ملے گی, ادھار ہے, لیکن مولا نقد ملے گا اور خالق جنت لیے آپ مست پھریں گے انشاءاللہ. آپ کے چہرے سے بھی مستی ظاہر ہوگی. دل میں بے مثل مزہ اللہ ڈالتا ہے. برباد محبت کو نہ برباد کریں گے. جو اپنی خوشیوں کو بھی برباد کرے اس کو اللہ اور برباد کرے گا نعوذ باللہ. جو اللہ کے نام پر اپنی خوشیوں کو برباد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو آباد کرتا ہے. اب شعر سنو, یہ بزرگ ہمارے بزرگ کا شعر ہے, میرا نہیں ہے. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. برباد محبت کو نہ برباد کریں گے, میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے. لنہدینہم سبلنا. یہ مجاہدے کرو پھر ہم اس کو ہر طرف سے راستے دیں گے, اپنا راستہ آسان کر دیں گے. ذرے ذرے سے میری نشانی پائے گا وہ. پورا عالم علم سے ہے, علم مانے نشان. ہر ذرے سے اس کو میرا پتہ ملے گا کہ میں کس طرح ملتا ہوں. لنہدینہم سبلنا. ہم ضرور اس کو ہدایت کے دروازے کھول دیں گے. اے لنہدینہم سبل السیر الینا وسبل الوصول الی جنابنا. ہم سیر اللہ بھی دیں گے اور سیر اصول اللہ بھی دیں گے. یعنی اللہ تک وہ پہنچے گا اور میرے دربار میں بھی ان ہو جائے گا, داخلہ مل جائے گا. میرا درباری اور پیارا مقرب بھی دنیا میں رہتے ہوئے وہ خالق جنت کو لیے پھرے گا, یعنی مجھ کو لیے رہے گا. وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس. ہم ایسا نور دیتے ہیں اپنے عاشقوں کو کہ سارے انسانیت میں فی الناس جہاں بھی جائے گا, امریکہ جرمن جاپان, تو میرا نور مجھ کو لیے پھرے گا. وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس. میں وہ نور دیتا ہوں جو مسجد تک محدود نہیں ہوتا, کعبہ شریف تک کے ملتزم تک محدود نہیں ہوتا, روضہ مبارک تک محدود نہیں ہوتا. یمشی بہ فی الناس. وہ اس نور کو وہ سارے عالم میں لیے پھرتا ہے. یہ میرا نور ہے, یہ مولا والا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ مسجد میں خوب روئے بندر روڈ پر جا کے بندر بن گئے. تو ہر وقت اللہ والا, ہر سانس اللہ والا رہتا ہے. آگے کیا فرمایا؟ ان اللہ لمع المحسنین. یہ مخلص بندے ہیں اور میرا قرب انہی کو عطا ہوتا ہے. خاص قرب, بائیت خاص ہے الہیہ. اللہ کا خاص قرب ان مجاہدین اور ان میری راہ پر مرنے والوں کو اور اپنی خوشیوں کا حرام خوشیوں کے خون کرنے والوں کو, یہ میں ہر وقت ان کا ساتھ رہتا ہوں. یہ خواہش کو چھوڑتے ہیں لیلاؤں کو, ہم مولا ہو کر ان کے ساتھ رہتے ہیں. یہ لیلاؤں کو ہر وقت چھوڑتے رہتے ہیں, مولا ان کے دل کو حسرت کا مارے دل کو پیار کرتا رہتا ہے. جس پر اختر کا یہ شعر ہے, لیلا سے نظر بچانے پر دل میں زخم حسرت پر. اختر کا شعر ہے, میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے. میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو.
ماں کو پیار آتا ہے تو ماں کا پیار تو اللہ تعالیٰ ماں کو ممتا دیتے ہیں. اللہ کی رحمت کتنی ہوگی. ماں پرہیز کرنے کو بتائے, بچہ نہیں کھاتا, وہ جس کو ماں نے بتا کہ بیٹا مت کھانا, آج کل تم کو موشن اور دست آ رہے ہیں, یہ کباب پایا نہاری مت کھانا. بچہ روتا ہے مگر کھاتا نہیں ہے, تو ماں اسے گود میں پیار کرتی ہے کہ رو مت, میرے حکم کی تعمیل کی برکت سے میری گود رحمت میں آ جاؤ. مامتائے مادر لے لو, اس کو گود میں اٹھا کر اپنے آنچل اور دامن کے دوپٹے کی دامن سے آنسو پوچھ کر اس کا گال کا چما لیتی ہے اور پیار کرتی ہے اور کلیجے سے لگاتی ہے کہ بیٹا جب اچھے ہو جاؤ گے جتنا چاہو گے اتنا کباب نہاری پایا کھلا دیں گے, ابھی تمہیں دست آ رہے ہیں موشن, تم بیمار ہو. اللہ تعالیٰ بھی اسی وقت اپنی رحمت کا پیار اس نظر بچانے والے کو نقد عطا کرتے ہیں. اس کا دل محسوس کرتا ہے کہ ارحم الراحمین نے میرے آنسو پوچھ لیے اور میرے دل کے گال چوم لیے اور مجھے آغوش رحمت میں اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ چھپا کے دیتا ہے. اب کوئی کہے کہ ظاہر کر کے کیوں نہیں دیتے کہ سب دنیا بھی دیکھ لے, پھر کوئی کافر رہے گا. اللہ پرچہ آؤٹ نہیں کرنا چاہتا. یہ عالمی ایگزام ہے, امتحان کے زمانے میں پرچے کو چھپایا جاتا ہے یا نہیں. اور دیکھو اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میں چھپا کے اپنے عاشقوں کو مزہ دیتا ہوں. معاف لہم فلا تعلم نفس, کسی نفس کو خبر نہیں ہوتی کہ میں اپنے عاشقوں کو کیا دیتا ہوں. یہاں تک کہ ایک ولی کو قرب کو ولی کے دل میں جو لذت اللہ دیتا ہے دوسرے ولی کو بھی خبر نہیں ہونے دیتا. جیسے ماں اپنے بچوں سے بھی اپنے بچے کو بچاتی ہے. 10 بچے ہیں تو ہر بچے کی دودھ کی شیشی میں وہ کپڑا لپیٹ دیتی ہے کہ اپنے پیارے بچے کو اپنے پیاروں سے بھی نظر نہ لگ جائے. لہذا اللہ تعالیٰ جس ولی کو اپنے قرب کی لذت دیتے ہیں اس کی خبر دوسرے ولی کو بھی نہیں دینے دیتے. دیکھ لو اس کا, یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں, پوچھ لو علماء سے. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين, ہم جو آنکھوں کی ٹھنڈک اپنے عاشقوں کو دیتے ہیں کسی کو پتہ نہیں اس کا. فلا تعلم نفس نکرہ تحت النفی ہے جو فائدہ عموم کو دیتا ہے, یعنی کسی ولی کو بھی خبر نہیں ہے. جس کی مثال میرے دل کو اللہ نے عطا فرمائی کہ اگر 10 بچے ہیں ہر بچے کی دودھ کی شیشی میں کپڑا لپیٹ دیتی ہے ماں کہ کہیں میرے بچے کو میرے بچے ہی نہ نظر لگا دیں, میرے پیارے کو میرے پیارے ہی نہ کہیں نظر لگا دیں, میرے ولی کو کہیں میرے ولی نہ نظر لگا دیں. اس لیے اللہ چھپا کے دل میں قرب کی لذت دیتا ہے اور آنکھ کی ٹھنڈک دیتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق. خالی سننے سے اللہ نہیں ملے گا, ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسمعوا کلام اللہ و اسمعوا کلام اولیاء اللہ و اسمعوا کلام الانبیاء و قضا و قضا, کہ میرے پیغمبروں کی اور میرے اولیاء کی بات سنتے رہو. اللہ نے یہ کیوں فرمایا والذین جاہدوا, جب تک غم نہیں اٹھاؤ گے مولا کو نہیں پاؤ گے. زخم حسرت 1000 کھائے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں. ان حسینوں سے دل بچانے میں ہم نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اور ہمارے ایک دعا بھی کرنی ہے. اچھا, ایک سامنے کا میرے یہاں پیدائش ہے, اللہ تعالیٰ خیریت و عافیت سے ان کو اولاد عطا کرے. اور میری مولانا مظہر میاں کی والدہ یعنی ہماری بیوی سخت فالج میں مبتلا ہے, سخت بے ہوشی ہے. دعا کرو اللہ ان کی حیات کو بڑھا دے اور مجھ کو اس رفیق حیات سے اور میرے بچوں کو ان کی ماں سے ابھی جدا نہ فرمائے اور مدت حیات بڑھا دے صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ. اللہ کی شان بڑی ہے, مردے کو زندہ کرتا ہے تو زندے کو زندگی دینا کیا مشکل ہے اس کو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور جو دل کے کمزور اور اللہ کے راستے میں ہمت چور ہیں اور طاقت چور ہیں اور بے وفائی کے عادی ہیں, اے خدا ہم سب کو غیرت عطا فرما, وفاداری عطا فرما, اور ہمت چوری اور طاقت چوری سے ہم سب کو نجات عطا فرما. اور اپنی ذات پاک پر ہم کو مخنثیت اور ہجڑا بننے سے پاک فرما. ہم سب کو اپنے راہ کا مرد بنا دے, رجال بنا دے, جس کو تو نے قرآن میں نازل فرمایا رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ ہم سب کو اپنے راستے کا مرد بنا دے, گناہ چھوڑنے میں ہمت شیرانہ ہمت مردانہ عطا فرما دے اور ولی اللہ بنا دے.
اختر کو اس کے اولاد کو میرے گھر والوں کو اور آپ سب کے اولاد کو کسی کو محروم نہ فرما 100% جذب کر کے اللہ ہم کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک پہنچا دے اولیاء بھی بنا تو اعلیٰ درجے کا ولی اللہ بنا دے واخر دعوانا الحمدللہ مولانا حسین بیمار ہیں میرے مہمان ہیں افریقہ سے آئے ہیں توحید-سنت.com زندگی کے جرم پر فدا ہوئے شمس و قمر بھی سامنے ان کے گدا ہوئے پالا پڑا ہے جن کو تم کی موج سے پالا پڑا ہے جن کو تم کی موج سے تم کی موج سے گمراہ کشتیوں کے وہی نا خدا ہوئے گمراہ کشتیوں کے وہی نا خدا ہوئے انفاس زندگی کے جو ان پر فدا ہوئے شمس و قمر بھی سامنے ان کے گدا ہوئے تقریر میں اگر نہیں شامل ہے درد دل تقریر میں اگر نہیں شامل ہے درد دل شامل ہے درد دل صدا کے ساتھ بھی وہ بے صدا ہوئے صدا کے ساتھ بھی وہ بے صدا ہوئے انفاس زندگی کے جو ان پر فدا ہوئے شمس و قمر بھی سامنے ان کے گدا ہوئے راہ وفا میں آہ جو فانی نہ ہو سکے راہ وفا میں آہ جو فانی نہ ہو سکے فانی نہ ہو سکے کہنا کہ با خدا بھی نہ وہ با خدا ہوئے کہنا کہ با خدا بھی نہ وہ با خدا ہوئے انفاس زندگی کے جو ان پر فدا ہوئے شمس و قمر بھی سامنے ان کے گدا ہوئے اہل جنوں کی صحبتیں اختر جنہیں ملی اہل جنوں کی صحبتیں اختر جنہیں ملی اختر جنہیں ملی اہل خرد
وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کے مخاطب صحابہ بھی ہیں اور قیامت تک کی امت مسلمہ بھی ہے. تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ اول خطاب تو صحابہ سے ہے، ضمیر کم کے معنی جو حاضر ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، مگر صحابہ کے واسطے سے قیامت تک ایمان والوں کو خطاب ہے کہ ہم ضرور ضرور تمہارا امتحان لیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ معنی امتحان لینے کے ہیں، جیسے کہ سورہ ملک میں فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اے انسانوں اور اے ایمان والوں تم کو زندگی ہم نے اس لیے دی ہے اور زندگی کے بعد موت دیتا ہوں تاکہ تم واپس آ کر مجھے اپنا حساب کتاب پیش کرو. تو وہاں بھی امتحان حقیقت ابتلا، حقیقت اختبار، حقیقت امتحان لتحصیل العلم کی معلوم کرنے کی اس امتحان دینے والے میں کیا نالج، کیا قابلیت ہے. یہ دنیا میں تو صحیح ہے استعمال، مگر اللہ کے لیے یہ محال ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی قابلیت سے بے خبر ہو، کیونکہ وہ هو اللطیف الخبیر وهو علیم بذات الصدور. اللہ ہمارے سینوں کو بھی بھید کے جانتا ہے. تو یہاں امتحان کے معنی یہ نہیں ہوگا کہ ایمان والوں کا وہ امتحان ان کی قابلیت صبر کا لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بغیر امتحان ہم کو جانتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے. ہماری طاقت دست بازو سے وہ باخبر ہے. لہذا یہاں اس کو استعارے تمثیلیہ کہتے ہیں کہ ایسے وقت پر اللہ تعالیٰ کا لفظ امتحان اور ابتلا بولنا یہاں علم کی تحصیل کے لیے نہیں ہے، بلکہ کس لیے ہے کہ ہم تو جانتے ہیں اپنے عاشقوں کے مقامات کو. میں ان کو ان پرچوں میں امتحان لے کر عالم میں ہم اپنے عاشقوں کی تاریخ سازی چاہتے ہیں کہ میرے عاشق ایسے باوفا ہوتے ہیں کہ مصائب میں بھی نہ ہم کو بھولتے اور نعمتوں میں بھی تو فراموش نہیں کرتے اور نہ مصائب میں بھولتے ہیں. اصل میں عاشق اپنے اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کی وفاداری کی ایک تاریخ سازی کرتا ہے، عالم کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے بندے ایسے ہوتے ہیں. اللہ کو امتحان یہاں محال ہے. اللہ مالوسی لکھتے ہیں تفسیر روح المعانی میں یہاں امتحان کے معنی تحصیل علم، تاکہ امتحان جس کا لیا جائے اس کے بارے میں علم حاصل کیا جائے کہ یہ کس درجے کا وفادار، کس درجے کا صابر ہے. اس مقام پر یہ محال ہے. اللہ کی طرف نسبت کرنا ایسے مفہوم کا یہ محال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، ہمارے سب بھیدوں کو جانتا ہے. انہیں ہمارے امتحان کی کوئی ضرورت نہیں. بلا امتحان یہ تو ممتحن جو ہوتا ہے، محتمین جو ہوتے ہیں، مدرسوں کا امتحان جو ہوتا ہے، ان کو خبر نہیں ہوتی کہ اس نے سبق یاد کیا یا نہیں اور یہ پاس بھی ہوگا یا نہیں، کیا اس کی قابلیت ہے. ہم محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے ہمارے امتحان سے، وہ ہمیں خوب جانتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور ضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے، یعنی ان آزمائشوں سے، ان مجاہدات سے گزاریں گے تاکہ سارے عالم میں اے ایمان والو تمہاری وفاداری کی تاریخ روشن ہو جائے اور تمہاری وفاداری بھی ہمارے فضل سے ہوگی، ہماری امداد سے ہوگی. وما صبرک الا باللہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اللہ کی مدد کا محتاج ہے تو امت کہاں سے لائے گی صبر؟
ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ سے صبر مانگنا چاہیے. اللہم اجعلنی صبوروں وجعلنی شکوروں اور وجعلنی فی عینی صغیرہ، میری نظر میں آپ ہم کو چھوٹا دکھائیے، وفی اعین الناس کبیرہ، مخلوق میں ہم کو بڑا دکھائیے. لہذا جب مخلوق تعریف کرے تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے یہ دعا قبول کر لی کہ ہمیں مخلوق میں بڑا دکھا رہا ہے. لیکن اپنے کو بڑا سمجھنا حرام ہے. اپنے کو یہی دعا کرو کہ میری نظر میں آپ ہم کو ہمیشہ چھوٹا رکھیے. اللہم اجعلنی صبوروں وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرہ، ہم کو صغیر رکھیے ہماری نظر میں، لیکن بندوں کی نظر میں صغیر نہ کیجیے، کبیر کر دیجیے، یعنی بڑا دکھائیے، تاکہ ہم جب کوئی دین کی بات پیش کریں تو وہ سراخوں پر قبول کریں. اس لیے دین کے خادموں کو یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے، کیونکہ اگر امت میں اس کی عزت و قدر نہیں ہوگی تو پھر اس کی بات کی اہمیت نہیں ہوگی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، مگر امتحان جو ہوگا بہت ہلکا پرچہ ہوگا، تھوڑا سا دیا جائے گا. تنوین یہاں تقلیل کے لیے ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، شَيْءٍ میں جو تنوین ہے، شے کے معنی تھوڑا اور تنوین کے تقلیل کے لیے ہے، اور با معنی اس کے کچھ جز سے، یعنی قلیل قلیل قلیل، بہت تھوڑا 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 پرچہ ہوگا، زیادہ گھبراؤ مت. اور کس چیز میں امتحان ہوگا؟ پرچہ مضمون کا بتا دینا. علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ اگر امتحان لینے والا سوالات کو پہلے ہی سے بتا دے تو بتائیے کہ کتنا آسان پرچہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے امتحان کے پرچوں کو بتا رہے ہیں، فلاں فلاں سبجیکٹ میں، فلاں فلاں مضامین میں تمہارا امتحان ہوگا. اس لیے آگاہ فرمایا. اور ایک وجہ اور فرمائی تفسیر روح المعانی نے کہ فجاعت، مصیبت فجائیہ جو اچانک آ جاتی ہے وہ زیادہ محسوس ہوتی. اگر دھیرے دھیرے معلوم ہو جائے کہ یہ مصیبت ہے، آنے والی ہے، تو اس کے لیے فیل تیار ہوتی ہے، صبر آسان ہوتا ہے. اسی لیے اکثر مریض کافی دن تک بیمار رکھے جاتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ میری ماں میرے باپ چارپائی پر پیشاب پیخانہ کر رہے ہیں تو ان حالات سے گزارتے ہیں کہ وہ خود ہی دعا مانگنے لگے کہ اللہ میرے اماں ابا کو یہ تکلیف گوا نہ دیجیے، آپ جلدی سے ان کو عافیت کے ساتھ اٹھا لیجیے. توحید-سنت.com جس چیز کو موت سے ڈر رہا تھا بچہ اپنی اماں کے بارے میں، ابا کے بارے میں، اور شوہر اپنی بیوی کے بارے میں، اس کے لیے ایسی بیماری دے کر تیار کر دیتے ہیں کہ وہ خود ہی دعا مانگنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب تحمل نہیں ہے، اگر آپ زیادہ دن تک فالج رہے گا تو میرے ماں باپ کے کھالیں جو ہیں سڑ جائیں گی، زخمی ہو جائیں گی، اور تمام بدن سڑ جائے گا. کروٹ نہ لینے سے بدن سڑ جاتا ہے. یہ حرکت جو ہے ہماری حفاظت ہے، جو ہم چلتے پھرتے رہتے ہیں. اگر ایک طرح لیٹے رہیں، اصحاب کہف کو جو اللہ نے ان کو سلا دیا اور 300 برس تک تقریباً سوتے رہے، کئی 100 سال تک جو سوئے گا تو اس کی پسلیاں اور اس کا کھال، اور زندہ بھی رہے، زندہ بھی تھے، وہ صرف نیند طاری کر دی تھی ان پر، وہ ایک گہری نیند میں تھے مگر زندہ تھے. تب تو دوبارہ پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا اور کتے کو باہر بیٹھا دیا، رقیم اس کا نام تھا، اور ان اولیاء اللہ کی برکت سے وہ بھی جنت میں جائے گا. یہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت کی تاثیر تو دیکھو کہ کتا جیسا جس کا لعاب دہن پیشاب کے برابر ناپاک، اس ناپاک کو بھی پاک کر کے اور جنت میں بھیج دیں گے. یہ ہے صحبت اہل اللہ، جس کی بعض نادان اپنی تکبر کی وجہ سے حقارت بیان کرتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا اللہ والوں سے. دیکھ لو اصحاب قرآن پاک ناطق ہے اس پر، اس منطوق کا جو میں نے پیش کیا ہے، اس مفہوم کا ناطق قرآن پاک کہ اصحاب کہف کی برکت سے وہ کتا جنت میں جائے گا، اس کا نام رقیم ہے. یہ اصحاب کہف اس کو پتھر مار رہے تھے کہ تو کہاں آ رہا ہے منحوس، اس کو تو پالنا بھی جائز نہیں، کہاں آ رہا ہے؟ اس نے کہا میں کتا تو ہوں لیکن عام کتوں کی طرح ہم کو نہ سمجھیے. اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان دے دی. تفسیر روح المعانی نے لکھا ہے، اس نے کہا ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ ہم کو عام کتوں میں مت سمجھیے. تو ان کی حفاظت کی برکت سے
ان کی خدمت کی برکت سے علامہ آلوسی لکھتے ہیں وہ جنت میں بھی جائے گا. نام بھی یاد کر لو رقیم. جب رقیم کے نام سے پکارو گے تو کہے گا جی یس سر لبیک. وہاں عربی بولی جائے گی, یس وس نہیں بولی جائے گی. ہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاباش جزاک اللہ کہ ہم ان کے اصحاب کہف جو میرے اولیاء تھے ان کو چونکہ کئی سو برس تک سلانا تھا تو ان نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال, ان کو کروٹ کون دیتا وہاں؟ ہم خود ہماری رحمت اور ہماری قدرت سے ہم ان کو داہنے بائیں کروٹ دیا کرتے تھے. جیسے ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے, اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے اولیاء پر رحم آیا. قرآن پاک بھی فرماتے ہیں نقلبہم ذات الشمیل ذات الیمین و ذات الشمال, ہم اپنے اولیاء کو کروٹیں دیا کرتے تھے داہنے بائیں تاکہ ان کی کھالیں زخمی نہ ہو جائیں زمین پر لگنے سے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھو. جو لوگ گھبراتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہو جائیں گے تو ہمیں کون پوچھے گا اور ہم معاشرے سے کٹ جائیں گے, سوسائٹی ہمیں نہیں پوچھے گی, خاندان میری داڑھی کو دیکھ کر اور ناچ گانے میں ہم شرکت نہیں کریں گے, شادی بیاہ میں تو ہمارا کیا ہوگا؟ تمہارا یہ ہوگا جو اصحاب کہف کے ساتھ ہوا. اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے. وہ اپنے اولیاء کو ایسے حوالے نہیں کرتے کہ جاؤ میرے دوست ہو لیکن ہم تمہاری پرواہ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ بہت پرواہ کرتے ہیں اور واہ واہ بھی دلاتے ہیں, پرواہ بھی کرتے ہیں اور واہ واہ بھی دلاتے ہیں, ہر طرف عزت دیتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, تو پہلے پرچے کو اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, من تبعیضیہ ہے, تنوین تقلیل کے لیے اور شے کا استعمال بھی تقلیل کے لیے اور تنوین تقلیل کے لیے من الخوف من تبعیضیہ ہے یعنی بعض تھوڑا سا. اور فرماتے ہیں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں خوف سے کیا مراد ہے, یہاں کیا خوف رہتا ہے اللہ والوں کو؟ فرماتے ہیں المراد بالخوف اعداء الدین, دین کے دشمن, کچھ دشمن بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. کذالک جعلناکم لکل نبی عدوا, ہر نبی کے لیے دشمن ہوئے. جس کا کوئی دشمن نہ ہو سمجھ لو علی منہاج النبوت یہ سب نہیں ہے. اگر اعلیٰ طریقی نبوت ہوتا تو اسے بھی اللہ دشمن دیتا. ہاں ان کا پرچہ ذرا آسان ہوتا, وہ ابو جہل کی طرح نہ ہوتا, کیونکہ بڑے بڑے لوگوں کا امتحان بڑا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ جتنے مصائب مجھے دیے گئے کسی نبی کو ان مصائب سے نہیں گزارا گیا, کیونکہ آپ کو سید الانبیاء کا مقام تھا, تو جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. تو پہلا پرچہ خوف دشمن ہے. المراد بالخوف خوف العدو, دشمن کا خوف رہتا تھا ہر وقت. اتنا خوف رہتا تھا کہ بعض وقت کلیجے منہ کو آ گئے. زلزلوا زلزالا شدیدا, شدید ان کو ہلایا گیا, زلزلہ طاری ہوا. حتی بلغت القلوب الحناجر, کہ ان کے دل حلق تک آ گئے خوف کی وجہ سے. لیکن پھر بھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہتے تھے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف سے مراد دشمن کا خوف. اللہ جس کو اپنا مقبول بناتا ہے, بڑی درجے کی عزت دیتا ہے, تو اس کو ذرا خوف سے بھی گزارا جاتا ہے تاکہ اس کا دل مضبوط ہو جائے اور اتنا غم پہنچایا جائے کہ جب اس کو ساری دنیا میں عزت اور خوشی ملے تو اس کے غم جو سابقہ ہیں وہ اس کو تکبر سے محافظت کریں, اس کا بیلنس اور زاویہ قائمہ ابدیت کا 90 ڈگری 90 ڈگری قائم رہے. ایسا نہ ہو کہ چاروں طرف سے واہ واہ ہو تو اس کی آہ ختم ہو جائے. ایسی آہ دیتے ہیں, اتنا غم سے گزارتے ہیں کہ اس کی آہ 90 ڈگری ہمیشہ قائم رہتی ہے, نہ باہ سے ضائع ہوتی ہے, نہ جا سے ضائع ہوتی ہے, نہ واہ واہ سے ضائع ہوتی ہے. سارا عالم اس کی تعریف کرے لیکن اس کی بندگی اور اس کا عاجزی, اس کی آہوزاری, اس کی اشکباری ہمیشہ قائم تابندہ درخشندہ اور پائندہ رہتی ہے. اسی لیے غم سے گھبرانا نہیں چاہیے. ایسے حالات سے اللہ تعالیٰ گزار دیتا ہے. دیکھ لو خوف عدو, دشمن کا خوف, صحابہ کو خطاب ہو رہا ہے, اور جنگ بدر وغیرہ میں کیسے کیسے مصائب سے گزرے.
من الخوف والجوع، خوف کے بعد بھوک فرمایا۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ یہاں بھوک سے مراد قحط ہے، بارش نہیں ہوگی غلہ کم ہو جائے گا، جب غلہ نہیں ملے گا جبھی تو بھوک، جب روٹی نہیں ملے گی جبھی تو بھوک لگے گی۔ تو فرمایا کہ بھوک سے امتحان، اصل میں بھوک مسبب ہے، اس کا سبب قحط ہے، لہذا اس کی تفسیر قحط سے کی کہ بارش نہیں ہوگی غلہ کم ہو جائے گا، کبھی کبھی اللہ اس طرح امتحان لے گا۔ لیکن بھوک کیوں نازل فرمایا؟ بھوک مسبب ہے اور قحط اس کا سبب ہے، تو یہ تسمیۃ السبب باسم المسبب رکھا تاکہ کلام اللہ کی بلاغت مجاز مرسل سے کر دی جائے۔ اس کو بلاغت کے علم میں مجاز مرسل کہتے ہیں کہ مسبب بولے اللہ میاں نازل کیا، اللہ تعالیٰ مسبب نازل فرمایا، مراد اس سے سبب ہے۔ وہ کیا ہے؟ قحط، بارش کم کر دیں گے، جب غلہ نہیں ہوگا جب تو بھوک لگے گی، تو اس کا نام کیا ہے؟ تسمیۃ المسبب باسم السبب، تسمیۃ السبب باسم المسبب، یعنی قحط مراد ہے یہاں، لیکن قحط تو سبب ہے، مسبب کیا تھا کہ جب غلہ نہیں پیدا ہوگا، بارش نہیں ہوگی تو بھوک لگے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ مجاز مرسل کا نزول یہی بتاتا ہے کہ یہ نبی اپنی طرف سے نہیں بول سکتا، جس نے مکتب کا منہ نہ دیکھا ہو، مختصر المعانی نہ پڑھی ہو، مجاز مرسل کا نام بھی نہ سنا ہو، بکری چرانے والا پیغمبر تمام عالم کو عاجز کر رہا ہے، اپنی بلاغت کیا، اللہ کے کلام کی بلاغت اس امی کی زبان سے بلاغت جاری ہو رہی ہے اور کلام اللہ نازل ہو رہا ہے، اور کلام اللہ کو بیان کرنے کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے دی، کیونکہ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ ڈر کی وجہ سے جلدی جلدی دہراتے تھے کہ کہیں بھول نہ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا کہ آپ جلدی جلدی دہرائیے نہیں، گھبرائیے نہیں، ان علینا بیانا، قرآن پاک کا بیان کرا دینا دوبارہ یہ ہم ذمہ لیتے ہیں، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ دو پرچہ ہو گیا نا، من الجوع، پہلا پرچہ خوف ہے، من الخوف والجوع، جوع بھوک، ونقص من الاموال، اور کبھی کبھی مال میں نقصان ہوگا۔ کس طرح سے ہوگا؟ کبھی تجارت میں گھاٹا ہوگا، مگر تفسیر رحمانی لکھتے ہیں ثمرات، پھل نہیں آئیں گے باغات میں، کھجور نہیں آئے گی، یا جس ملک میں جو پھل ہو، تو پھلوں کی کمی سے مال کی کمی ہو جائے گی۔ ونقص من الاموال والانفس، اور کبھی کبھی تمہارے پیاروں کی ہم جان لے لیں گے، یعنی ان کا ڈپارچر ہوگا، یعنی ان ذہاب الاحبہ لسبب القتل والموت، کسی کو قتل ہوگا، کسی کی موت آئے گی، ذہاب احبہ اللہ کی طرف، یعنی میں پیارے تمہارے جب ان کا ذہاب ہوگا، ذہاب مانے جانا اللہ کی طرف، جس کو آپ انگریزی میں ڈپارچر کہتے ہیں، ان ذہاب الاحبہ الی اللہ تعالی بسبب الموت والقتل، موت ہو یا قتل ہو، تو لہذا یہ تمہارے پیارے بھی کبھی اٹھائے جائیں گے، اس میں بھی تمہارا امتحان ہوگا۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ پرچہ آؤٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا، یہ اچانک نہیں، ہم تو پہلے ہی نازل کر چکے ہیں، اچانک مصیبت زیادہ محسوس ہوتی ہے یا پہلے بتا دیا جائے کہ یہ مصیبت آنے والی ہے تو آپ تیار ہو جائیں گے اس کے لیے، اور پھر بتانے والا اللہ، جہاں تخلف نہیں ہو سکتا، جہاں جھوٹ کا امکان نہیں ہے۔ والثمرات من الانفس، آگے والثمرات، اور کبھی اللہ تعالیٰ پھلوں میں، اس کی بعضی تفسیر بعض نے یہ بھی کی ہے کہ مراد اس سے اولاد کا انتقال ہے، کہ اولاد پھل ہوتے ہیں باپ کے لیے، بہرحال ظاہری تفسیر یہی ہے کہ باغات میں پھل نہیں آئیں گے۔ آگے کیا ہے؟ وبشر الصابرین، کیوں صاحب؟ اگر مصیبتیں بلا اور تکلیف ہے تو تکلیف پر بشارت دی جاتی ہے، کسی کو بخار، کسی کو تکلیف ہو اور آپ کہیں کہ مبارک ہو، تو آپ کہیں گے یہ میرے غم میں تم مبارکبادی پیش کر رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم وبشر الصابرین، ان امتحان میں جب کوئی مبتلا ہو تو آپ بشارت دے دیجئے، کس کو بشارت دیجئے؟ صبر کرنے والے کو۔ صبر کے 3 معنی ہیں، صبر کے مفاہیم ثلاثہ سن لو۔ نمبر 1 کہ وہ ان تمام تکالیف میں، مصیبت میں اللہ پر راضی رہے گا، جتنا حکیم الامت مجدد ملت
مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، جہاد فرض ہے، اتنا ہی فرض اللہ کی مرضی پر راضی رہنا بھی فرض ہے، جس کا نام رضا بالقضاء ہے۔ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، مرضی پر رہنا راضی، یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے، نفل اور مستحب نہیں، واجب نہیں، فرض ہے کہ دل میں اعتراض نہ پیدا ہو، اور غم کا اظہار یہ صبر اور رضا بالقضاء کے خلاف نہیں، کیونکہ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے بیٹے کے انتقال پر اشکبار ہوئے، آنسو نکلے۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ کا صبر تو بہت اونچا مقام رکھتا ہے، فرمایا یہ خلاف رونا اپنے پیاروں کے انتقال پر رونا خلاف صبر نہیں ہے بلکہ ثبوت رحمت ہے، دلیل رحمت ہے۔ اس لیے جب میرے بیٹے نے مجھے اطلاع کی مولانا مظہر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری اجازت، ابا آپ وہاں اور رہ جائیے، اور اماں بھی اجازت دے رہی ہیں، تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اجازت اور ضابطہ اور چیز ہے، اور رحمت اور حق رابطہ اور چیز ہے، لہذا میری رحمت کا تقاضا یہ کہ اب ہمیں فوراً چلنا چاہیے، تو عمرہ ہو چکا اور مدینہ پاک کی حاضری بھی ہو گئی، اور ٹیکسی سے گئے، ایک سیکنڈ لیٹے نہیں، مدینہ پاک میں صلاۃ و سلام پڑھا اور فوراً جدہ آ گئے واپس، ایک کسی ہوٹل میں ایک پیاری چائے بھی نہیں کی۔ 23 کو گئے شام کو اور 25 کی صبح کو کراچی پہنچ گئے، صرف 24 کی تاریخ میں تمام سب ارکان عمرہ اور حاضری مدینہ پاک سب اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی۔ یہ ہمارے گھر میں ان کی کرامت ہے کہ بورڈنگ کارڈ مکہ شریف میں مل جائے، ورنہ ایئرپورٹ پر ملتا ہے بورڈنگ کارڈ، گھر پر تھوڑی ملتا ہے۔ وہاں تو مکہ شریف کے دفتر سے ہمارے دوست بورڈنگ کارڈ جائے، اور بہت اجتماع تھا 50 آدمی، لیکن کمپیوٹر میں ہم لوگوں کا نام جلدی آ گیا، ہر طرف سے مدد ہوئی۔ تو بشارت دلیل ہے کہ یہ نعمت ہے، کسی مصیبت پر بشارت جو ہے یہ کوئی نعمت بڑی چیز ملنے والی ہے۔ کسی سے موٹر سائیکل چھین لے اور مرسڈیز دے دے تو بتاؤ یہ مصیبت ہے؟ توحید-سنت.com تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جسم چھین لیا اور قبرستان میں لٹال دیا، لیکن فوراً جسم اعلیٰ عطا ہو گیا۔ اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ عالم برزخ میں، ویٹنگ روم میں، انتظار گاہ میں، جہاں قیامت تک رہنا ہے، ایمان والوں کو علیین میں اور کافروں کو سجین میں، وہاں دوسرا جسم عطا کر دیا جاتا ہے، اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے ایمان والوں کے لیے، اور دوزخ کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے کافروں کے لیے۔ اور جب بندہ مر کے گزر جاتا ہے اللہ کے پاس تو فوراً عالم برزخ، انتظار گاہ، ویٹنگ روم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب کی جاتی ہے، چاہے کتنے ہی گنہگار ہو، خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ اور صحابیات اگر عورت ہے تو اس کی ملاقات صحابیات اور رضی اللہ تعالی عنہن اور خواجہ اور رابعہ بصریہ اور بڑی بڑی اس کی نانی، نانا، اماں، ابا، بیٹے، یعنی 3 دن 4 دن پہلے ہی انہوں نے کہا میری گھر میں نے کہ ابھی ہمارے بیٹے آئے تھے اظہر اور اطہر، 2 بیٹے میرے مر چکے ہیں، مولانا مظہر بعد میں ہیں، تو وہ اظہر اور اطہر ابھی آئے تھے۔ اب بتاؤ جو انتقال کر چکے آج کتنا زمانہ ہو گیا، 40 سال ہو گئے، اور اظہر اطہر ابھی آئے تھے، یہ بتایا انہوں نے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ دونوں میرے بیٹے جو 40 سال پہلے ہی، اور بھی پہلے میں حساب نہیں لگا رہا ہوں، جتنی عمر مولانا مظہر کی ہے سمجھ لو اتنی ہی عمر سے پہلے، تو کیا یہ دلیل تھی کہ اب عالم برزخ سے، انتظار گاہ، ویٹنگ روم عالم برزخ سے جو جنت میں اور دنیا کے درمیان میں ہے، جہاں قیامت تک بندے رہیں گے اور حساب کے دن پھر میدان قیامت میں حساب دینا ہوگا، تو عالم برزخ سے ان کا رابطہ ہو گیا۔ مجھے یقین آ گیا دل میں کہ اب بچنا مشکل ہے، کیونکہ عالم برزخ منکشف ہو رہا ہے اور وہاں کی ملاقاتیں شروع ہو گئی۔ جیسے کوئی ایئرپورٹ کے باہر سے اندر آ جائے جہاز کے تو معلوم ہوا کہ اب ہم
اپنے ایک جگہ سے دوسری جگہ آ گئے. بعض لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں وہ اندر تک آ جاتے ہیں. تو اظہر یہاں آ گئے کسی تعلق سے اور اماں سے ملاقات کر لیا. ان کا اظہر اور اطہر آئے تھے. تو بشر صابرین اور صبر کے 3 مفہوم ہیں. نمبر 1 اللہ کی مرضی پر راضی رہنا. نمبر 2 جن نیکیوں پر کام کرتا ہے دین کا اس کو جاری رکھنا. اس کا پہلی صبر کا نام الصبر فی المصیبہ ہے، مصیبت میں صبر، اور دوسری کا نام الصبر علی الطاعات ہے، یعنی فرما برداری اور روزہ نماز تلاوت ذکر سب پر قائم رہے. اور تیسری کیا ہے؟ الصبر عن المعصیت. تو صبر کی 3 قسمیں ہیں. جب ان اللہ مع الصابرین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے. وہ 3 کب ہے ان اللہ مع الصابرین؟ یہ نہیں کہ صبر کر لیا اور شراب و زنا اور بدماشی جاری ہے، بد نظری جاری ہے. معیت خاصہ اللہ والوں کا مقام جب ملتا ہے کہ صبر کی 3 قسموں پر عمل ہو. الصبر فی المصیبہ یعنی اللہ کی مرضی پر راضی رہے، شکایت نہ کرے دل سے، گو آنکھیں اشک بار ہو جائیں. اشک بار ہونا یہ سنت ہے، سنت ہے. اشک بار ہونا کی سنت ادا کی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر لی، جس کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے. اور یہ دلیل رحمت و تعلق بھی اور دل ہلکا ہو جاتا ہے. بعض لوگوں نے صبر کیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو نہیں روئے، بالکل منہ سکوڑے ہوئے تھے، آہ بھی نہیں کی، تو کیا ہوا؟ قلب کی حرکت بند ہو گئی. لہذا سنت میں ہماری حیات ہے، اتباع سنت میں ہماری حیات ہے، ہماری زندگی کی ضمانت ہے کہ کچھ آہ کر لو، کچھ رو لو، کچھ تذکرہ بھی کر لو. عام نادان لوگ کہتے ہیں بھائی اتنے بڑے عالم اور یہ رو رہے ہیں. رونا خلاف سنت نہیں ہے، اتباع سنت ہے. خلاف سنت کے بجائے اتباع سنت ہے. آپ کا صاحبزادہ ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. صحابہ نے سوال کر کے ہمیں بتا بھی دیا. آپ نے فرمایا یہ دلیل رحمت ہے، یہ بے صبری نہیں ہے. تو صبر کی 3 قسموں پر جس کی، اور آخری قسم کیا ہے؟ الصبر عن المعصیت. جو گناہوں سے اپنے نفس کو کنٹرول کر لے اور دکھ اٹھا لے، یہ صبر سب سے اعلیٰ ہے. اسی سے ولی اللہ بنتا ہے. یہ صبر کی تیسری قسم، یہ وہ صبر ہے کہ جس سے انسان ولی اللہ بن جاتا ہے. تیسری قسم یاد رکھو کہ گناہ کے لیے بے چین ہو رہا ہو، تقاضا، جو بچپن میں جوانی میں بہت گناہ کرتا رہتا ہے، اسے گناہوں کے تقاضے مرتے دم تک نہیں چھوڑتے، چاہے وہ کرامت بھی پا جائے اور آسمان پر بھی اڑ رہا ہو. آسمان پر اڑتے ہوئے بھی اگر کوئی حسین شکل نظر آئے گی تو اسے تقاضا ہوگا، مگر یہ اپنے تقاضے پر عمل نہیں کرے گا. اور چونکہ تقاضا شدید ہے تو اس کی وجہ سے اس کے بچنے میں اس کو مجاہدہ شدید ہوگا، اور جو مجاہدہ شدیدہ ہوگا تو مشاہدہ شدیدہ ہوگا، یعنی اللہ کا مشاہدہ، اللہ کی تجلی اس پر قوی تر ہوگی. اس لیے جو لوگ نظر بچاتے رہتے ہیں ان کے قلب پر اللہ تعالیٰ کے قرب تجلیات الہیہ متواترہ مسلسلہ وافرہ بازغہ عطا ہوتے ہیں. ایسے قلوب کے پاس بیٹھ کے دیکھو، یعنی ان کے خالق کے پاس بیٹھ کے دیکھو، جو حامل قلب قضا و قضا ہے، سو انسو ہے، چنی و چنا ہے، جی جو سینے میں ایسا دل رکھتا ہے جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی خوشیوں کا خون کرتا رہتا ہے. ایسے دلوں پر اللہ تعالیٰ کے تجلیات قرب الہیہ متواترہ مسلسلہ وافرہ بازغہ عطا ہوتے ہیں. جن کے سینے ایسے دل کے حامل ہوں ان کے پاس بیٹھ کر دیکھو، انشاءاللہ تعالیٰ جیسے کوکر چلا ہوا ہے، چند منٹ میں بریانی پک جاتی ہے، 5-6 گھنٹے بریانی نہیں پکانی پڑتی. اس کا سینہ اور اس کا دل، اس کی صحبت کوکر کی شان رکھتی ہے، یعنی چند صحبتوں میں انشاءاللہ نسبت اولیاء صدیقین عطا ہو جاتی ہے. ان کی شان کوکر کی ہو جاتی ہے، جو آج کل ماڈرن ایجاد نے ثابت کر دیا. اللہ تعالیٰ کے یہ غم اٹھانے والے، یہ بندے، اپنے دل سینے میں قلب شکستہ ٹوٹا ہوا دل رکھنے والے، اپنے خون آرزو کا دریا رکھنے والے، ان کی صحبتیں میں بیٹھو، پھر دیکھو انشاءاللہ جو 10 سال میں مسافت اللہ کے راستے کی طے ہوگی وہ چند گھنٹوں میں عطا ہو جائے گی.
حضرت حاجی امداداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے اس قول کی تائید فرماتے ہیں کہ مولانا رومی کو شمس الدین تبریزی کی صحبت سے 100 برس کے تہجد سے جو نعمت ملتی، جتنا قرب عطا ہوتا، وہ چند دنوں میں عطا ہو گئی۔ شمس الدین تبریزی بھی جلے بھنے شخص تھے وہ۔ تو صبر کی 3 قسمیں سن لیا آپ نے۔ جو ظالم تیسری قسم پر عمل نہیں کرے گا، یاد رکھو، الصبر عن المعصیت نہیں کرے گا، گناہوں کے تقاضوں پر صبر نہیں کرے گا، یہ اللہ کی ولایت اولیاء سے محروم رہے گا۔ ولایت عامہ سے تو ہر مومن کو حاصل ہے، مگر وہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ حضرات چاہتے ہو کہ ہمارے قلب میں شکستگی آ جائے، ٹوٹا ہوا دل ہو، جلا بھنا کباب ہو، اور ہمارے قلب پر تجلیات قرب الہیہ متواترہ مسلسلہ واقع